ٹھیک ٹھاک اللہ یاری صاحب، مہینے سے آپ سے بات کرنے کے منتظر ہیں، شکر ہے آج موقع ملا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کس شہر سے؟ تو میں میں نے جی پاکستان لاہور سے کال کی ہے۔ پاکستان لاہور میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا حکم ہے؟ کیا تو کہنا چاہتے ہو؟ میرا ولی شیعہ ہیں آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جی میں سنی سے ابھی ابھی شیعہ ہوا ہوں کوئی 6 مہینے ماشاء پہلے۔ اللہ. اوکے بھائی، حکم کریں. تو میرا دو کی سوال ہے آپ سے۔ پہلا سوال تو ہم، یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا نام، کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہے تو انہوں ہم، نے میرا نام ولید رکھا۔ تو ولید ہم، جیسے کہ اب میں نے پڑھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت زیادہ دشمنوں کے ہم. نام ولید تھے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ کیا میں اپنا نام ولید ہی رکھ سکتا ہوں یا پھر میں اپنا نام بدل دوں؟ دیکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں آپ چینج کر دیں اس کو. ولید اچھے لوگ بھی گزرے ہیں تاریخ میں، ائمہ علیہ السلام کا اصحاب ہے، جب مجھے یاد آتا ہے نا ان میں بھی ولید گزرے ہیں، اور جی برے لوگ بھی گزرے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نام کو چینج کریں. چینج کرنا بھی چاہیں آپ کی مرضی، نہ کرنا بھی چاہیں آپ کی مرضی. ٹھیک ہے نا. ابھی فی الحال شیعہ لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن جی جی یہ صرف ایک کلچر ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جی۔ تو جی. ایک میرا آپ سے اور سوال ہے کہ میرے جو ہیں والد صاحب، ہم، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ ہم، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اس مسلک سے۔ تو میں نے ان کو کہہ کے کہ ہمارا جو علم ہے وہ غازی عباس کا علم ہے، ہمارے بڑوں کا علم ہے، تو میں نے اپنے گھر کے اوپر علم لگوا دیا۔ صحیح. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس علم سے جو مطلب سراؤنڈنگ ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، تو وہ سوسائٹی جو ہے اس علم سے ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ ہم. تو اس بارے میں آپ سے یہ ہے کہ اگر میں اپنے باپ والد صاحب کی بات مان کے کیا علم مطلب لگا رہنے دوں، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ اتار دو تو کیا ان کا حکم ماننا واجب ہے میرے پہ کہ میں اتروا دوں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے وہ، لیکن اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ کو، یعنی آپ سے دشمنی کرے گا، آپ کی بے عزتی کرے گا، یا آپ کو گالی دے گا، یا آپ کو، یعنی آپ کسی طرح سے آپ کو نقصان پہنچے گا، تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہ اتارنا بھی چاہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. وہ آپ کو اپنے سچویشن کو دیکھ لیں بھائی. اور آپ پہلے تو جی پاکستان میں تب وہ ضیاء الحق نے کیا تھا نا کہ وہ زکوٰۃ کے معاملے پہ سب نے علم لگا دیا تھا تاکہ ان سے کوئی زکوٰۃ نہ لے گورنمنٹ. سب جی شیعہ ہو گئے تھے. کراچی سے لے کر پشاور تک سب نے علم لگا دیا تھا کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. علامت کیا گھر کے اوپر علم لگا دی. تو جی علم پہلے تو اس طرح نہیں تھا کہ کوئی علم کی وجہ سے کوئی کسی کو کچھ کہے. اگر آپ کے محلے میں ایسا ہے تو آپ خود دیکھ لیں بھائی، کیا والد صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں اس طرح ہے. اگر نہیں، محلے والوں کو پرواہ ہی نہیں ہے اور کسی کو آپ کو نہیں چڑھے گا تو نہ ہٹائیں. ٹھیک ہے نا بھائی. اور علیہ صاحب، ایک جو میرے جو سنی دوست ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے جس کو وہ منسلک کرتے ہیں خلیفہ اول سے، آیت ہے غار، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے، تو وہ اس کو تسلی ہم، دے رہے تھے کہ فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہم. ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ابو بکر کو حضور کا ساتھی کہتا ہے۔ تو اگر اس کے اوپر آپ مجھے کوئی جواب دے سکیں جو میں انہیں دوں۔ تو قرآن ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں کہہ رہا، ساتھ والا کہہ رہا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ساتھ جی والا. ٹھیک ہے نا. ساتھ والا. تو عرض یہ ہے کہ میرا اسی آیت کے متعلق یہاں پہ ایک صاحب جو ہے، یعنی ساتھ والا آدمی، وہ ساتھ والا آدمی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے. تو میرا یہ اسی چینل، یوٹیوب چینل پہ اگر آپ جائیں نا، وہاں پہ ایک میرا مناظرہ ہے مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ. اس کو سرچ کریں، وہ آئے جی غار کے اوپر، اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. اور وہاں پر ابو بکر کے ساتھ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دو صحیح وجوہات ہیں اسی آیا میں. ایک یہ ہے کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، نصرہما نہیں ہے جی کہ ابو بکر کی بھی نصرت ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی فرمایا کہ انزل السکینہ وانزل سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اگر اللہ ابو جی بکر کے ساتھ بھی ہوتا تو اللہ ابو بکر کی بھی جی نصرت کرتا اور سکینہ جو ہے ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
ابو بکر اس ہمارے میں نا ابو بکر اس ہم میں ابو بکر شامل نہیں ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کیوں وہ ابو ہم بکر میں پہ سے سکینہ کون نازل تھا؟ نہیں؟ ہاں، اس میں یا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، یا اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اس وقت بہت قتل کے بستر پہ سوئے تھے، شہادت کے بستر پہ سوئے تھے، اور خدشہ یہی تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے آج کی رات کو، کیونکہ کافر ان کو قتل کرنے آئیں گے نا شب ہجرت. تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ مجھے بھی خطرہ نہیں ہوگا، اور میرے بھائی جو موت کے بستر پہ سوئے ان کو بھی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، تو چلیں ٹھیک ہے لائٹ صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو تھینک یو.